تو انہوں نے خود اب اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں. ہم نے تو یہ افواہ نہیں اڑائی نا. کون اڑاتا ہے افواہیں؟ وہ بھی انہیں کی پلانٹڈ افواہیں ہوتی ہیں. اب تو یہ خود مان رہے ہیں 5 دن جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہاں ہم خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے مانا ہے، یہ اپنا جرم مانا ہے، اپنا جھوٹ مانا ہے. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب ذاتی معالجین کا اور خاندان کا ان کو ملنا ایک بنیادی انسانی حق ہے عمران خان کا. یہ اس طرح مذاکرات ہوں گے؟ آپ ایک شخص کو کال کوٹری میں ڈالیں، پھر اس کے خاندان کو بتائے بغیر جب اس کی بیماری بڑھ جائے آپ اس کو ایک ہسپتال میں لے جائیں، پھر آپ جھوٹ بولیں. ان جھوٹوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. ان کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا سچائی کی جانب. کوئی بات کرنی پڑے گی جو انسانیت پر مبنی ہو. پھر اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ڈر ہے، ان کا خوف ہے. ان کو اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے جھوٹ سے خوف آتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، خان صاحب اس بارے میں بات نہ کریں، خان صاحب قوم کا مقدمہ نہ لڑیں. یہ صرف اور صرف اپنے جھوٹ سے خائف ہیں. یہ اپنے جھوٹ کے سامنے شرمندہ ہیں. یہ سچ کو دیکھ نہیں سکتے، سچ کو سن نہیں سکتے. اس لیے چاہتے ہیں کہ صحافی بھی خاموش ہو جائیں، وکیل بھی خاموش ہو جائیں، ایمان مزاری کو بھی بند کر دو، ہادی چٹھا کو بھی بند کر دو، نوٹس جاری کر دو صحافی کو جو سوال کرے. تو یہ ایک قبرستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو. یہاں کوئی آئین نہیں، کوئی شرافت نہیں. تو ہم سب کو یہ جنگ لڑنی ہے. یہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے. بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. یہ انسانیت کی جنگ ہے جب ہم لڑ رہے ہیں. سر بات چاہ رہی تھی، مذاکرات کی بات چاہ رہی تھی، وہ بات کہاں تک پہنچی ابھی تک؟ دیکھیں کوئی یہ ماحول نہیں ہے. اس طرح مذاکرات ہوں گے؟ آپ ایک شخص کو کال کوٹری میں ڈالیں، پھر اس کے خاندان کو بتائے بغیر جب اس کی بیماری بڑھ جائے آپ اس کو ایک ہسپتال میں لے جائیں، پھر آپ جھوٹ بولیں. ان جھوٹوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. ان کو کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا پڑے گا سچائی کی جانب. کوئی بات کرنی پڑے گی جو انسانیت پر مبنی ہو. پھر اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں شوکت خانم ہسپتال کے، وہ آتے رہے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اب آنے کی اجازت نہ دی. کیا جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے کبھی بتایا آپ لوگوں کہ ان کو مسئلہ ہے آنکھ میں؟ دیکھیں آخری بار ڈاکٹر عاصم یوسف تقریباً 1 سال پہلے ملے تھے. اس وقت تو ایسی بات نہیں تھی. اب اس 1 سال میں کیا ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ معالجین ان کو ملیں، ان کو دیکھیں اور ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا صورت ہے. باقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں. دیکھیں ہم کھڑے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. 8 فروری میں ابھی 10 دن پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں، اس کے خاندان کو نہ ملنے دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں، کیا پروسیجر ہے جو کیا گیا ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کم از کم ان کے جو معالجین ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی اور بہنوں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی. سلمان راجہ صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہماری کرائی جاتی ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ جی ہم بیٹھیں. ہمیں آ کر بتائیں کہ کیا صورت ہے. باقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں. دیکھیں ہم کھڑے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے. 8 فروری میں ابھی 10 دن پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹری میں ڈال دیں، اس کے خاندان کو نہ ملنے دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹیکے لگائے گئے ہیں، کیا پروسیجر ہے جو کیا گیا ہے. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کم از کم ان کے جو معالجین ہیں ان کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی اور بہنوں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوتی. سلمان راجہ صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں ہماری کرائی جاتی ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے؟ جی ہم بیٹھیں. 4-5 دن کا پلان کر کے ہم بیٹھے ہیں. پلان کچھ نہیں ہے لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت اضطراب کے عالم میں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ احتجاج کرنا ہے، اپنے گھر سے باہر، اپنی دہلیز پر. ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ پتھر اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ. ہم کہہ رہے ہیں اپنی آواز بلند کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، بیزاری کا اظہار کرو، کہو کہ ہم اس فریب اور جھوٹ اور جبر کو نہیں مانتے. تو یہ ان کو سہنا ہوگا اس قوم کا جو انکار ہے. جیل حکام سے کوئی بات ہوئی ہے ملاقات؟ دیکھیے ہم نے بالکل یہاں بتایا ہے، جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ملاقات کرائیں. عدالت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا جانتا ہوں عدالت کے حکم کو. ہر ہفتے یہی ہوتا ہے. اس ملک میں عدالتیں اب عملاً ختم ہو چکی ہیں. جب انتظامیہ کا دل ہوگا وہ عدالت کو مانیں گے، دل نہیں ہوگا تو عدالت کو نہیں مانیں گے. آپ میں ہم سب آج محکوم ہیں.
نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہمارے جسم محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں۔ تو آج ہماری یہ صورتحال ہے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ ہے۔ ہم یہاں اسی لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ پاکستان کی عوام دیکھے اور اس کو لڑے۔ راجہ صاحب، جس آنکھ کے انفیکشن میں خان صاحب مبتلا ہے، کیا آپ کی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے؟ کتنا سیریس ایشو ہے یہ اور اس سے کیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا انفیکشن ہے، کیا معاملہ ہے۔ صافی صاحب نے بتایا ہے نا، نہیں کچھ نہیں ہمیں پتا۔ دیکھیے، یہ صحافی کا بتانا تو کوئی قابل قبول بات نہیں ہے نا۔ جب تک ہمارا کوئی ڈاکٹر قابل اعتبار ڈاکٹر ہمیں نہیں بتائے گا، ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ آج اگر کسی ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں گے؟ دیکھیے، ہم دیکھیں گے ایک ڈاکٹر کی ملاقات ہوتی ہے قابل اعتماد ڈاکٹر کی، تو ظاہر ہے ہماری جو تشویش ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جواب مل جائے گا۔ سر، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی جیل انتظامیہ کے ساتھ؟ ابھی خبر آئی ہے کہ سیاسی لوگ کوئی خان صاحب سے نہیں مل سکتے، البتہ ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا گیا ہے اڈیالہ جیل، تو خبر ہے کوئی اس طرح؟ دیکھیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں، خان صاحب کی صحت ہر چیز پر مقدم ہے۔ اگر خان صاحب کے ذاتی معالجین خان صاحب سے مل سکتے ہیں تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ خان صاحب کو ان کے ڈاکٹر نہ دیکھیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور اگر ذاتی معالج یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا علاج مزید فردر چاہیے اور ان کو کسی اسپتال منتقل کرنا ہے، تو آپ پھر کون سا سجیسٹ کریں گے یا ریکمینڈ کریں گے یا پھر آپ مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کو اس اسپتال میں منتقل کیا دیکھیں، جائے؟ وہ اس وقت کی بات ہے، یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ پھر کس اسپتال لے جائیں گے۔ پہلے ان کی حالت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہونا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں ان کا علاج ہونا ہے، کیا ان کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات اس وقت صرف یہی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالجین کو دیکھنا ہے۔ جب تک وہ ان کو نہیں دیکھتے ہمیں تسلی نہیں ہے۔ یعنی ذاتی معالجین کے ملنے کے بعد آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے خان صاحب کی صحت کو لے کر؟ دیکھیے، مطمئن ہوں گے یا مزید تشویش ہوگی وہ ہمیں بتائیں گے تو نا کہ کیا ان کی صورتحال ہے۔ ہمیں کم از کم علم تو ہوگا کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ اس وقت کسی کو علم نہیں ہے، ہم سب جو ہیں اس وقت اندھیرے میں ہیں۔ اچھا سر جی، پہلے بھی ایسی صورتحال تھی، لاسٹ ٹائم بھی یہی آواز لگائی گئی تھی کہ یہاں پر طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہے اور انڈیا نے تو وہاں پر خان صاحب کو مار ہی دیا تھا۔ نہیں، وہ لیکن بات ہی بات سن لینا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کچھ دن گزرتے ہیں، ساتھ ہی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ ملاقات کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے، ان کو طبیعت خراب کر دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو بالکل آپ ایک بےمانی سوال کر رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے خود اب اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ ہم نے تو یہ افواہ نہیں اڑائی نا، کون اڑاتا ہے افواہیں؟ وہ بھی انہیں کی پلانٹڈ افواہیں ہوتی ہیں۔ اب تو یہ خود مان رہے ہیں 5 دن جھوٹ بولنے کے بعد کہ ہاں ہم خان صاحب کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے مانا ہے، یہ اپنا جرم مانا ہے، اپنا جھوٹ مانا ہے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اب ذاتی معالجین کا اور خاندان کا ان کو ملنا ایک بنیادی انسانی حق ہے عمران خان کا۔ گزشتہ جو منگل تھا اس میں بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ دیکھیں، بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تردید کی ہے۔ سلمان صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ منگل کو بھی ہوتی تھی، جمعرات کو بھی ہوتی تھی، پھر اچانک سے یہ بند ہو گئی ہیں، تو کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ان کا ڈر ہے، ان کا خوف ہے، ان کو اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے جھوٹ سے خوف آتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، خان صاحب اس بارے میں بات نہ کریں، خان صاحب قوم کا مقدمہ نہ لڑیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے جھوٹ سے خائف ہیں، یہ اپنے جھوٹ کے سامنے شرمندہ ہیں، یہ سچ کو دیکھ نہیں سکتے، سچ کو سن نہیں سکتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صحافی بھی خاموش ہو جائیں، وکیل بھی خاموش ہو جائیں، ایمان مزاری کو بھی بند کر دو، ہادی چٹھا کو بھی بند کر دو، نوٹس جاری کر دو صحافی کو جو سوال کرے۔ تو یہ ایک قبرستان بنا